جناب آپ نے پیکج دیکھا اور میں آپ کو بتاتی چلیے کوئی فیک سٹوری نہیں ہے, کوئی ڈمی کریکٹرز ہم نے اس میں استعمال نہیں کیے. ہماری ٹیم نے پوری ریسرچ کری ہے اس پورے سلسلے کو لے کر, اور پھر ہم نے انہی کے محلے میں جا کے یہ پورا پیکج تیار کیا ہے اور ہم آپ کو ملواتے ہیں. السلام علیکم, آپ کو یہاں خوش آمدید کہتی ہوں. نام آپ نے اس بچے کا رکھا ہے ٹنکو. ٹنکو رکھا ہے. تو یہ جب آپ کا بیٹا اس کو لے کر آیا تھا آپ کے پاس اس رمضان میں آپ نے بتایا, تو آپ لوگوں نے پولیس میں بھی رپورٹ کروائی ہوگی, اور کیا کیا کیا؟ اعلان کروایا, فون نمبر دے, مسجد میں دے کے آئے, جو جنسیاں پلاٹ پڑ رہے ہیں نا وہاں سے جنسے میں دے آئے, بلی کوئی اور آٹا لینے آیا. جن کو ان کی زبان نہیں سمجھ آ رہی میں ان کو بتاتی چلوں جناب, یہ زبان مجھے ذرا آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے کہ انہوں نے پولیس میں بھی رپورٹ کروائی, اعلان بھی کروایا, لوگوں کو بھی بتایا, اور جو یہ اپنے کیبل والے کی تصویر چکوا کے دے. اچھا, پیپر میں بھی آپ نے تصویر, کیبل والے کو آپ نے تصویر دی, کیونکہ کیبل تو ہر گھر میں جاری ہوتی ہے, تو وہ یہ ہوتا ہے کہ کیبل کے تھرو آپ سب کو پتہ چل جاتا ہے. اور آج ہمارے اس شو میں ہم نے اس فیملی کو بلانے کا مقصد بھی یہ تھا, اس ٹنکو کو بلانے کا مقصد یہ تھا تاکہ ہم اس کا اوریجنل نام بھی جان سکیں, اور اس کے ماں باپ اگر کہیں سے بھی کوئی بھی رشتہ دار, کوئی بھی اس کے جاننے والا اگر اس بچے کو دیکھیں تو اس کا کلوز اپ پلیز کٹ کریے گا, تاکہ وہ لوگ اسے پہچان سکیں, اور چاہیں تو وہ ڈان سے رابطہ کریں تو ہم آپ تک یقیناً انہیں پہنچائیں گے. تو آپ کے اپنے کتنے بچے ہیں؟ میرے 5 بیٹے ہیں. 5 بیٹے ماشاءاللہ. 2 بیٹے ہیں. 2 بیٹیاں. بڑے والے بیٹے کے 2 بیٹی بیٹا ہے. اچھا, جو سب ساتھ ہی رہتے ہیں؟ نہیں, گھر تو الگ الگ ہیں, ویسے ہوں ادھر کراچی. اس مہنگائی کے دور میں جہاں اپنے گھر والے کا مسئلہ ہوتا ہے, تو کیسے آپ ماشاءاللہ اتنا اچھا اس کو آپ نے اپنا رکھا ہوا ہے؟ اللہ مالک ہے, اس کا نصیب کا اللہ دے رہا ہے. بالکل, یہ بات تو نصیب ہے. ہاں, جو ویسے سوچا مجھے کھانا کھانے سے آپ کو بچ جاتا ہے, ضائع ہو جاتا ہے, ان کو کھا جاتا ہے. میں تو یہ سوچ رہی ہوں. ہاں بالکل, کیونکہ ہم اکثر کھانا بچ جاتا ہے اور پھینک دیتے ہیں, لیکن اگر کسی کے کام آ جائے تو وہ کتنی اچھی بات ہوتی ہے. میرے سمجھے جس کی نصیب ہے میرے گھر رہ رہا ہے, کھا رہا ہے, جب بھی نہ ماں باپ آ جائے گا ہاتھ جوڑوں گی, بچائی دوں گی, بھی تمہاری امان ہے, لیو. بالکل صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. اور کہیے جی بالکل امانت ہے, اور امانت کی طرح ہی انہوں نے رکھا ہے, بلکہ اپنے بچوں کی طرح اس کو رکھا ہے انہوں نے. اور یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ کوئی اب کسی غیر کے بچے کو ڈاکٹر صاحب کہ اپنا بچہ بنا کے رکھے. تو ابھی تک پتہ نہیں چل سکا کہ یہ کہاں سے, کسی نے آپ سے کوئی رابطہ نہیں کیا؟ کوئی رابطہ نہیں کیا. دیکھنے واسطے آتے ہیں, اچھا, دیکھ کے چلے جاتے ہیں. ایئرپورٹ سے بندے آئے دیکھنے. اچھا, کوئی بلوچ آئے, کوئی سندھی ہے, کوئی سریکی ہے, کوئی بندے آتے ہیں دیکھ کے چلے جاتے ہیں, بولے ہمارا نہیں ہے. ہمارا ایک پچھلے جمعے کو آئے تھے 2 عورتیں, ایک مرد کار پہ آئے تھے, وہ بولے سڑا اللہ دن پارا کے جو بچہ گم تھے, بھئی اصل دیکھنے ہو, بھئی آؤ دیکھو یہ. ہاں بالکل, دیکھیں جو بھی جس کو بھی تھوڑا سا بھی یہ لگتا ہے کہ یہ بچہ اگر ان کے جان پہچان میں سے کسی والوں کا ہے, یا اس کے ماں باپ اگر اس کو دیکھ رہے ہیں, تو وہ پلیز ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. آپ کا نمبر بھی ہم اگر آپ اجازت دیں تو چلا دیں. نمبر ہے بالکل, نمبر میں اس کا, اور بچے کی تصویر بھی آج میں رکھ لوں گی تاکہ میں باقی اپنے جتنے شوز کرتی رہوں اس میں بھی یہ چلاتی رہوں, تاکہ ہو سکتا ہے شاید ہمارے اس پلیٹ فارم کے ذریعے کسی کی مدد ہو سکے اور بچہ اپنے گھر پہنچ سکے. تو ڈاکٹر صاحب کیا ہم کوئی ریکی کے ذریعے کچھ کر سکتے ہیں, کوئی ایسی چیز جو میسج جائے ان کے گھر والوں تک, کیونکہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ ان کے گھر والے کو, تو ان کو امیجن کرنا تھوڑا مشکل ہوگا. چلے میں دیکھ لیا ہوں بچے کی شکل صورت, تو انشاءاللہ آج سے شروع کریں گے. ہو سکتا 2-4 دن میں 10 دن میں ان کے ماں باپ آ جائے اور لے جائے. حقیقی ماں باپ, آپ ایسا نہ کوئی آگے بتائے. نہیں, حقیقی وہ ایسے تو انہوں نے کہا کہ ایک اس کی خاص پہچان ہے. ڈاکٹر صاحب جو کہہ رہی ہوں میں کسی کو نہیں بتاؤں گی, ایون انہوں نے ہمیں بھی نہیں بتائی, اور ہم بھی نہیں جاننا چاہتے. انہوں نے کہا اس کی خاص پہچان ہے, وہ یقیناً ماں باپ کو ہی پتا ہوگی. ٹھیک ہے, تو کہہ رہی ہے جب تک وہ مجھے آ کے اس کی پہچان نہیں بتائیں گے تب تک میں کسی کو وہ بچہ نہیں دوں گی. تو اس لیے وہ لوگ ہوشیار ہو جائیں جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی اس پروگرام کے تھرو وہ آئیں گے اور بچہ حاصل کر لیں گے, اور پھر خدا نہ خاصا غلط مقاصد کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے. تو نہیں, جو اس کی پہچان بتائے گا اسی کو ہی یہ یقیناً اسی کا بچہ ہوگا, اور ہم اسی کو ہی دیں گے, اور وہ ہمارے لیے ایک سیلیبریشن کا دن ہوگا. اور میں آپ لوگوں کو یقین دلاؤں کہ اس دن ڈان ضرور سیلیبریٹ کرے گا اس دن کو, جس دن اس کے ریئل ماں باپ اس کو لینے کے لیے آئیں گے. جناب اور سے ایک کالر موجود, ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم. میم کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک.
مجھے آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے اور اسپیشل تو میں پروگرام کی پہلے تعریف کروں گی. اور دوسرا یہ میرا مسئلہ ہے کہ میرے نا ٹانگوں میں بہت زیادہ درد رہتا ہے. رات کو سوتے وقت بھی ایسے ہوتا ہے کہ جیسے ٹانگوں کو نا لہٰذا سے اتار کے رکھ دو, ایسے ہو رہا ہے پین بہت زیادہ. اور ایک میرے گلے میں گلا خراب رہتا ہے سردیوں میں بھی اور گرمیوں میں. پلیز مجھے اس کا آنریو جواب دے, میری علاج چلے گی. آپ نے اتنا تیز بولا کہ آپ کی کچھ چیزیں مجھے سمجھ آئیں, کچھ چیزیں نہیں آئیں. آپ نے کہا کہ آپ کے گلے کا پرابلم ہے. ہاں, گلے میں کہتے گلا خراب رہتا ہے گرمیوں میں بھی اور سردیوں میں. اس کا تو ڈاکٹر صاحب نے بھی آپ کو علاج بتایا بھی ہے کہ بلو پیپر آپ نے لپیٹ کے 4 گھنٹے اس شیشے کے جگ کو رکھنا ہے اور اس پانی کو پینا ہے. اس سے انشاءاللہ 30 سے 40 دن تک کا علاج ہے. آپ یہ کرتے رہیں گی, تھراپی ہے نا ڈاکٹر صاحب, تو انشاءاللہ سے فرق پڑے گا. اور دوسرے آپ نے کیا بات کہی تھی؟ دوسرے میں ٹانگوں میں بہت زیادہ درد رہتا ہے. ٹانگوں میں بھی درد رہتا ہے اور کانوں میں بھی آپ نے کہا تھا. ٹانگوں میں. ٹھیک ہے جی, اب آپ اس کا جواب سن لیجئے. میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھتی ہوں, آپ فون رکھیے اور تفصیل سے اس کا جواب سنیں. جی ڈاکٹر صاحب. دیکھیے درد بھی یہ وہ جو تھراپی میں نے بتائی ہے, تو یہ وہی سوتے وقت یہ آنکھ بند کر کے اپنے آپ کو ریلیکس محسوس کریں. اچھا. آپ پوری باڈی کو باری باری تصور میں لائیں کہ یہ باڈی میری نارمل ہوگی, پھر یہ ہو گئی, پھر دل صحیح ہو گیا, یہ صحیح ہے. پوری باڈی سے کریں گے, دیکھیے تقریباً 10 منٹ یہ کریں, دیکھیے درد ان کا آہستہ آہستہ چلے گا. تو اس کے لیے کر دیں کہ آپ نے آپ کو ریلیکس رکھنا ہے, آنکھیں بند کر لیں. جی, آنکھیں بند کر کے پھر باری باری اپنے جس جگہ ادھر سوچ ڈالیں اور اس کو بالکل ریلیکس کر لیں. پھر آنکھوں پہ توجہ دیں, اس کو ریلیکس کر لیں. اسی طرح کمر کو, پیٹ کو, گھٹنے کو یہ ریلیکس کریں, بالکل ہاتھ پیر ڈھیلے چھوڑ کے. یہ کریں گے تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ ان کا درد یہاں بیٹھ گیا, یہاں سے ادھر آ رہا ہے. جی, تو انشاءاللہ تعالی ایکچولی ساری پرابلم ہوتی ہے ہمارے دماغ کی. ہاں, جو ہم دماغ کو میسج دے رہے ہوتے ہیں وہی چیز شروع ہو جاتی ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے آپ کو بتایا کہ آپ نے اپنے دماغ کو میسج دینا ہے, آہستہ آہستہ اپنی چیزوں کو آنکھیں بند کرتے جائیں اور سوچتی جائیں کہ آپ کا دماغ ریلیکس ہو رہا ہے, پھر آپ کی آنکھیں ریلیکس ہو رہی ہیں, آپ کے گلے کی تکلیف ختم ہو رہی ہے پڑے گی, اور پھر دیں گے آپ کو ایسے ہی ایک انعام. لیکن اس میں کپلز بھی شامل ہو سکتے ہیں, بھائی بہن بھی شامل ہو سکتے ہیں, اس میں ہر ایج کے لوگ شامل ہو سکتے ہیں. بس ثابت آپ نے یہ کرنا ہوگا کہ آپ کتنی ہمت رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو منوا سکتے ہیں کہ جی میں بالکل چست ہوں, بالکل فٹ ہوں, اور دیکھو میں یہ جیت کر آیا ہوں. تو یہ ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ شروع ہو جائے گا اور کل مقابلہ صحت کا ہمارا لاسٹ ڈے, اور کل ہم ونر اناؤنس کریں گے. تو کل کا شو بالکل مس نہیں کریے گا کیونکہ کل بہت مسیاں ہونے والی ہیں. واپس آتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف. جی ہیلو ٹنکو, تم نے جوس بھی نہیں پیا؟ نہیں پینا؟ لسی پینی ہے؟ لسی پیتا ہے؟ بتا تو صحیح. لسی یہ کون ہے؟ اماں ہے. اماں کس کی اماں ہے؟ میری اماں ہے. اماں بول دوں میں میری اماں, میں اماں بول دوں اس کو؟ اماں یہ میری اماں ہے نا, اور میں آپ کی بیوی. ہاں اچھا میرے پاس تو چلو باجی کے پاس جا. ہاتھ تو ملا لو. اللہ اتنے میں شما گیا ہوں, میں دیسی شما گیا. ہاتھ ملا کے اچھا ہاتھ, اچھا چلو چھوڑ دو کوئی بات نہیں, چھوڑ دو کوئی بات. اوپر آ جاؤ, اوپر بیٹھ جاؤ. میں آئی نہیں رہی, میں وہاں آ نہیں رہی. ٹھیک ہے وہاں نہیں آ رہی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ٹی وی میں ابھی تمہیں سب دیکھ رہے ہیں, بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں ٹی وی میں. ہاں ٹنکو کو ساری پوری دنیا سب دیکھ رہی ٹنکو کو. باجی کو ہاتھ ملا ہوا نا, آپ کو ہاتھ ملا ہوا, وہ تو دیکھ سے ابھی تم نے آ کے ہاتھ ملایا تھا نا. ہاتھ ملا ہوا دیکھ والا باجی کو دیکھی تو. ہاں دیکھ, یہ دیکھو یہ ٹی وی میں بہت نظر آ رہا ہے, یہ میں اور ٹنکو ہاتھ ملا رہے ہیں نا. واہ ٹنکو, دیکھا کتنا اچھا لگا تھا. تو جناب یہاں ہمارے سے کالر موجود ہیں. جیسے میں نے بات شروع کری مجھے پتا چلا کہ کالر موجود ہے, کالر سے بات کرتے. جی فریہ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کیا حال ہے سعدیہ آپ کا؟ بالکل ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہے؟ میں اللہ کا شکر. مجھے ڈاکٹر صاحب سے ایک بہت ہی ضروری بات کرنی تھی. جی کہیے. پتا ایکچولی میری ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. جی میرے نا جب بیٹے کی پیدائش ہوئی تھی نا, پہلے بچے کی پیدائش ہوئی تھی, تو اس کے بعد مجھے ہاتھوں کے جوڑوں میں اور کمر میں درد شروع ہو گئی تھی. لیکن بائی دا ٹائم وہ تھوڑی ٹھیک ہوتی چلی گئی. دوسرے بیٹے کی پیدائش ہوئی تو میں تھوڑی بہتر تھی. لیکن اب میں نے دوبارہ فیل کیا ہے کہ جو ہی موسم بدلتا ہے میرے ہاتھوں کی جو نکلز ہوتے ہیں, جو یو کین امیجن کے جو انگلیوں کے جو ہوتے ہیں نا, وہ سوج بھی گئے ہیں ایک دو, اور بہت ہی تکلیف ہوتی ہے. یہ جو تھم ہوتا ہے اور باقی انگلیاں میں کچھ پکڑ نہیں سکتی ہوں. آپ کو یورک ایسڈ کی پرابلم تو نہیں ہے؟
यूरिक एसिड मैंने कभी चेक नहीं करवाया। चेक कराए, सबसे पहले तो यूरिक एसिड चेक कराए आप। शायद शुरू में करवाया था वो, आई थिंक ठीक था ना, लेकिन दोबारा चेक करवाए दोबारा। अच्छा हाँ प्लीज। अभी जैसा डॉक्टर साहब बता रहे थे, वो जो चक्रा की बात कर रहे थे जी ना, जी जी जी, तो मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाह रही थी कि क्या मेरा, अब जैसे मैं ज्यादा देर खड़ी नहीं हो सकती, किचन में ज्यादा देर खड़ी हूँ, तो मेरी जो बिल्कुल जो टेल ऑफ बैक है, जैसे अभी आप बात करें थे, वो बहुत पेन करने लगती है ना, तो फिर मैं थोड़ी देर बैठूं, उसके बाद उठ के दोबारा खड़ी हूँ, तो फिर थोड़ा बेहतर हो जाता है। तो चक्रे के जो सारी डिटेल डॉक्टर साहब ने बताया, वो आपने लिख लिए थे कलर्स? नहीं, वो इत्तेफाक से जब मैंने शुरू किया ना, वो पहले वाली शुरू मैंने नहीं देख पाई थी। जब चलिए मैं बहुत जल्दी में आपको वो उसको दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, आप प्लीज लिख लीजिए फरिया, ठीक है? डॉक्टर साहब जल्दी से इन्हें बता देंगे इनकी टेल बोन के लिए कलर क्या था हमारे पास? रेड कलर का। रेड कलर है टेल बोन के लिए। अगर आपकी कमर में दर्द है, ये चक्रा टेल बोन का होता है। ये मैं आपको बता दूं कि इसमें आपने कर दें कि शीशे का जग ले रहे हैं और रेड कलर का जो पेपर मिलता है उसको उसके गिर्द लपेट लीजिए, इतने से जग का हिस्सा छोड़ दीजिएगा, उसको 4 घंटे आपने सूरज के सामने रखना है। जब वो पानी चार्ज हो जाएगा तो उसके गिर्द बूंदे आ जाएंगी और उस पानी को 30 से 40 दिन आपने पीना, तो इंशाल्लाह उससे अफाका होगा। और इसी तरह अगर आपको दूसरी पेट के मसाइल है तो येलो कलर का पानी पीजिए। पेट के मसाइल है तो येलो कलर का पानी, यानी कि येलो कलर का पेपर लपेटना होगा और उस पानी को उसी तरह 4 घंटे सूरज के सामने चार्ज करना होगा और आप पियेंगे तो उससे आपके प्रॉब्लम्स हल होना शुरू हो जाएंगी। अगर दिखाना चाहती तो आ जाएं, एक दफा दिखा दें तो उनको काफी चीजें। आप दिखाना चाहें तो डॉक्टर महमूद आलम के नंबर्स तो स्क्रीन पर चल रहे हैं और आप वहां आके दिखा दें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। हमारे साथ एक कनाडा से कॉलर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, और कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, आप कैसी हैं? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा प्रोग्राम करती हैं आप। बहुत शुक्रिया। और आज तक भी बहुत अच्छी रही है ब्लैक सूट में। थैंक यू सो मच। ये तो सफदर का कमाल है जो मुझे रोज खूबसूरत बना देता है ना। नहीं, खूबसूरत लोगों की भी बात होती है थोड़ी सी। जी जी, कहिए। डॉक्टर साहब से मुझे क्वेश्चन करना था, कर लूं? जी जी बिल्कुल कीजिए क्वेश्चन। सामने डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब मुझे ये है कि मुझे ना गुस्सा बहुत आता है, इंतहाई हद तक। अच्छा, तो बस मैं अपने गुस्से के लिए पूछना चाह रही थी, क्योंकि यानी मुझे इतना गुस्सा आता है कि पहली दफा मैंने, जब मेरा बेटा 2 महीने का था, जब मैंने उसकी पिटाई कर दी थी कि वो रोता इतना क्यों है। बिल्कुल, यानी मुझे कंट्रोल ही नहीं है गुस्से के ऊपर अपने। एकदम से बस जरा सी इतनी सी कोई बात होती है और मैं एकदम हाइपर हो जाती हूँ। अच्छा, कोई खास मौजू होता है, कोई खास बात होती है जिसपे आपको गुस्सा आता है? नहीं, बस मजाक के खिलाफ कोई सी भी बात, कोई मजाक में भी हो जाए कोई बात? हाँ, मजाक में भी कोई हो जाए तो बस एकदम से बिल्कुल मेरा दिमाग एकदम हाइपर हो जाता है। फैमिली में कभी कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं शादी से पहले? मतलब आपकी जो अपनी इमीडिएट फैमिली थी उसमें डिस्टर्बेंस मतलब आपके पेरेंट्स में आपको किसी को गुस्सा आता हो? मेरी अम्मी को बहुत आता है गुस्सा। अब्बू तो मेरे बहुत ही ज्यादा कूल डाउन है, लेकिन अम्मी को तो बहुत ज्यादा आता है। हाँ, तो ये फैमिली से भी कुछ चीजें ट्रांसफर होती हैं। खैर, आप कॉल रखिए, आपके मसले का हल हम आपको बताते हैं। जी प्लीज। जी डॉक्टर साहब। देखिए, इनको गुस्सा हर वक्त अगर आता है तो ये मैं इतना गुस्सा कि 2 महीने के बच्चे की पिटाई कर दी। नहीं, इनके लिए ये सबसे बेहतरीन टेक्निक है कि ये रात को सोने से पहले आंखें बंद करें। पहले तो 100 से उल्टी गिनती गिने। प्लीज गौर से सुनिए इस बात को कि आप रात को सोने से पहले आपने आंखें बंद करके 100 से उल्टी गिनती गिननी है। और हमेशा मैं सबको बताती हूँ, उल्टी गिनती गिनने का मतलब होता है कि 100 का हिस्सा आपने अपनी दिमाग में बनाना है, फिर 99 बनाना है, फिर 98 बनाना है, इस तरह। जी डॉक्टर साहब। हाँ, ये जब 1 पे आ जाएं, आने के बाद आइंदा जो लोगों से मुलाकात होगी तस्वुर मिलाएं। ठीक है। कि जो लोग कल मुझे मिलेंगे, जब फर्स्ट कर लो 10 लोग मिलेंगे तो 2-3 तो ऐसे ही होंगे, बाकी जो लोग मिलेंगे गुस्से में बात करेंगे या मुझे कुछ ऐसी बात करें तो मैं उनसे बिल्कुल नरम मिजाजी से बात करूंगा। इवन तो वो मजाक भी करते तो हाँ, मैं उनसे नरम मिजाजी ये से माइंड में पहले रिकॉर्डिंग कर लें तो दूसरे दिन ये नहीं करेंगे। ये ब्रेन उनका चलेगा कि अच्छा ये 2 लोग थे, इनसे मुझे गुस्सा आना चाहिए, तो पहले तो ब्रेन इनका पहले से रिकॉर्डिंग तैयार हो जाएगा तो गुस्सा ये नहीं करेंगे। इसी तरह एक साहब आए थे अमेरिका से, तो वो कहते थे जब भी मैं गाड़ी निकालता था तो गाड़ी के आगे कोई खड़े कर दे तो मेरे से लड़ जाता था। अच्छा। तो मैंने उनको कहा था कि लड़ने से क्या होगा, गुस्सा आया तो आप कपाने लगते, गुस्से की हालत में तो अपने आप अपने ब्लड प्रेशर हाई कर लेंगे, तो अपने आप मैंने को उनको ये बीमारियां। टेक्निक बताई थी, रोजाना जो भी गुस्सा आइंदा दिन में जो लोग से मिलना है, जैसे 10 लोग से मिलना है, आपको पता 4 लोग सही मिलेंगे, 6 लोग गुस्से वाले, तो रोजाना अगर आप ये प्रैक्टिस करके दूसरे दिन गुजारेंगे
تو آپ کو غصہ نہیں آئے گا, آپ کا مائنڈ ایکٹیو ہوا کہ اچھا یہ 6 لوگ میں سے یہ ایک لوگ ہے, اس سے میں نہیں لڑوں گا, میں اس سے ریئل ہو کے بات کروں گا, صحیح سے بات کروں, آرام سے. تو یہ کبھی بھی نہیں. میرا خیال ہے کہ آپ کو بہت ڈیٹیل میں یہ جواب مل گیا ہوگا کہ آپ نے اپنے مائنڈ کو خود میسج دینا ہے کہ میں نے جب صبح میں اٹھوں گی تو جتنے بھی لوگ مجھے ملیں گے تو مجھے, چاہے وہ مذاق مجھ سے کریں, چاہے وہ مجھ سے کوئی ایسی بری بات کریں, تو مجھے ان سے بہت آرام سے, بہت شائستگی سے گفتگو کرنی ہے. یہ آپ نے رات کو اپنے مائنڈ کو میسج دینا ہے, اور یہ مسلسل تھراپی کرتی رہی, یہ بہت اچھی تھراپی ہے, اور یہ آپ کے غصے کو خود بخود جو ہے وہ کام ڈاؤن آپ کو کر دے گی. جناب یہاں لیں گے ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ہم سب یہی موجود ہیں اور اس گفتگو کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں, ویلکم بیک ناظرین, ہم لوگ واپس آ چکے ہیں اور ہمارے ساتھ واپس آتے ایک کالر موجود ہیں. بات کرتے راول پیٹی سے کالر ہیں. جی ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام مسز تنویر ہے. میں آپ کو بہت فین ہوں. میں آپ کو میں بہت اچھے پسند کرتی ہوں, آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہے. بہت شکریہ. اور میں آپ کا یہ مارننگ کا پروگرام بھی بڑا ریگولرلی دیکھتی ہوں. مجھے ڈاکٹر صاحب سے 2 باتیں پوچھنی ہیں. ضرور پوچھیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. پہلا تو یہ کہ میرے نا رائٹ شولڈر اور پورا بازو اور یہ جو میری رائٹ لیگ ہے, اس میں نا پورے کی ہڈی سے اور یہ گھٹنے سے درد نکلتا ہے. اور یہ عموماً جب میں بہت زیادہ چلتی ہوں یا تھک جاتی ہوں اس وقت ہوتا ہے. اور بہت ٹانگوں میں میرے شدید درد, جب میں لیٹتی ہوں یا آرام کرنے کے لیے لیٹتی ہوں اس وقت مجھے یہ بہت درد ہوتا ہے. اچھا, اور دوسرا میرا کوشچن یہ ہے کہ ہم گھر بدلنا چاہ رہے ہیں اور مجھے وہ کون سے ایسے میتھڈ کرنا چاہیے کہ جو گھر میں جو وہاں پہ نیگیٹو انرجی آلریڈی ہو اس سے میں بچ سکوں, اور کوئی مطلب گھر چینج کریں تو وہاں پہ کچھ خیر و برکت ہو, اللہ رب العزت اپنا کرم کریں. جی کون سی تھراپی ایسی ہے؟ آپ کے دونوں سوالوں کے جواب دیتے, اور آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ وہاں پنڈی اور اسلام آباد میں بھی ڈاکٹر صاحب کے شاگرد وہاں موجود ہیں, آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. تو وہ آپ کو جو موم بتیاں ہیں وہ ٹیون کر کے دے دیں گے, تو اس سے یہ ہو جائے گا کہ جو آپ کے گھر کی نیگیٹیوٹی ہے, جو بھی آپ گھر چینج کرنا چاہ رہی ہیں, تو وہ پہلے ہی جو موم بتی ہے وہ اس کو ایبزارب کر لیتی ہے اور اس کو اسی مقصد کے لیے کیا جاتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب پلیز ان کے دونوں سوالوں کے جواب. ایک کا تو میں نے دے دیا, نمبر دے دیں. نمبر ان کا کیا ہے وہ صاحب جو ہے وہ اصل وہ کیا ہوا ہے, انشاءاللہ تعالی ہم ان کو بتا دیں, ہم سے رابطہ کر لیں تو ان کو نمبر دے دیں گے. ڈاکٹر محمود عالم صاحب کا نمبر چل رہا ہے, پلیز اس پہ آپ رابطہ کر لیجئے گا. اور اگر یہ فون نہ اٹھا سکے تو پلیز لوگ مائنڈ نہ کیا کریں, کہ اس وقت بزی ہوتے ہیں, میسج کر دیا کریں تو یہ فوراً کال بیک ہو جاتی ہے اور رابطہ آپ سے ہو جائے گا. تو آپ کو وہ بھی بتا دیتے ہیں. اور آپ نے بتایا کہ سیدھے ہاتھ جو ہے ان کا وہ شل ہو جاتا ہے. دیکھیے اصل سروائیکل کا پرابلم ہوگا سیدھے ہاتھ میں, جو اگر اونچا تکیہ ہے تو اونچا تکیہ نہ لیں, زیادہ گردن کو جھکا کے کام نہ کریں اور جھٹکے سے نہ اٹھیں. انہوں نے کہا میں زیادہ دیر اگر کھڑی رہتی ہوں تو زیادہ مجھے درد شروع ہو جاتا ہے. تو اس کی ایک ایکسرسائز ہے, جیسا کہ دونوں ہاتھ آنکھ بند کر کے اوپر کر لیں, اوپر کر کے جیسا بلب لگاتے ہیں اس طرح 20 دفعہ کریں. اچھا ٹھیک ہے, پھر یہ ہاتھ اس طرح لے کر آ جائیں, آنکھ بند کر کے جیسے تالا کھولتے ہیں. ہاں یہ دوسرا یہ کرے, اس کے بعد ہاتھ جھٹک لیں, 2 4 10 دفعہ کریں گے, صبح دفعہ شام درد چلا جائے گا. گریٹ. تو آپ کو اپنے سوال کے جواب بھی مل گیا ہوگا کہ آپ نے کچھ نہیں کرنا, اپنے گھر کے بلب تھوڑے دیر کے لیے ٹھیک کرتے رہنا ہے, 10-15 منٹ یوں ہی بلب ٹھیک کرتے رہے, لیکن مائنڈ کو میسج دیتے رہے کہ میں بالکل ٹھیک ہو رہی ہوں. اس کے بعد آپ نے کچھ چابیاں کھولنی ہیں, تالے کھولنے ہیں نا, اس ماہر ہو جائیں گے آپ تالے کھولنے میں. اور بس یہ چھوٹی سی دیکھیں, یہ ریکی کا مطلب ہے خوبصورتی کیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی سی تھراپی سے اور اس کے ساتھ آپ کے بڑے بڑے مسئلے جو وہ حل ہو جاتے ہیں. اور رابطہ کیجئے, جو آپ کو گھر کے حوالے سے بات ہے وہ ہم آپ کو یقیناً کوئی نہ کوئی وہاں ہمارے جو موجود ہیں لوگ وہ آپ سے رابطہ کریں گے اور آپ کے اس مشکل کو بھی آسان کر دیں گے. تو ناظرین میں چاہوں گی کہ یہاں آج میں نے ٹنکو کو بلایا ہے اور ان کو بلایا ہے, اور ان کے پاس یہ بچہ رمضانوں سے ہے جس کی گھر والوں کا پتہ نہیں چل پا رہا. ویسے تو یہ دکھ کی بات ہے, لیکن میں بہت خوش ہوں, اس لیے خوش ہوں کہ آج مجھے یہ خوشی ہو رہی ہے کہ یہ ہماری ہیرو ہے نا, یہ ہماری اسٹار ہے آج کی. آج میں اسٹار نہیں ہوں, یہ اسٹار ہے, کیونکہ انسان وہی ہوتا ہے اچھا
جو دوسروں کے دکھ کو سمجھتا ہے. آپ دیکھیں کہ انہوں نے اس بچے کو پالا, وہ بھی اس مہنگائی کے دور میں, اور اب تک اس کو اپنے ساتھ رکھا اور اپنے بچوں کی طرح رکھا ہوا ہے. اور وہ یہی کہتی ہیں کہ بچہ کسی کو نہیں دوں گی تب تک جب تک اس کے اوریجنلی ماں باپ آ کے اس کی کوئی پہچان نہیں بتاتے. وہ لوگ جو بھی اس وقت اس بچے کو دیکھ رہے ہیں, کوئی بھی جان پہچان کے لوگ اگر ان کے ماں باپ کو جانتے تھے تو پلیز ڈان والوں سے رابطہ کریں, نہیں تو آپ کو ایک پیکج اس بچے کی کل سے اس کی تصویر, اس کا نمبر, کانٹیکٹ نمبر, ان خاتون کا ایڈریس, سب کچھ آپ کو مل جائے گا جو میرے پروگرام میں روزانہ چلا کرے گی. تو پلیز جن کو جو بھی جب بھی دیکھیں اور آپ کو لگے کہ آپ اس بچے کو جانتے ہیں یا اس کے گھر والے کو جانتے ہیں تو ان تک یہ میسج ضرور پہنچائیے گا کہ یہ بچہ یہاں کراچی میں ان کے پاس موجود ہے اور باحفاظت بہت خوش ہے اور بڑے مزے میں ہے نا. دیکھ لیں کتنے مزے میں ٹانگیں اوپر کر کے بیٹھا ہوا ہے, مستیاں کر رہا ہے نا ٹنکو. اور میں ہوں اس کی بی بی اور وہ ہے اس کی اماں کہتے ہیں اس کو, ہے نا. ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ اوہ اللہ, ناراض ہو گیا میں. جی ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں, جمیلہ کراچی سے. جی ہیلو, السلام علیکم. ہیلو ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں جمیلہ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ کیسی ہیں سعدیہ؟ آپ کی دعائیں بالکل خیریت سے ہوں. جی کہیے, کیا کہنا چاہیں گے؟ جی یہ جو آج آپ نے گیسٹ بلائی ہیں, آج میں ان کی یہ جو بیٹھی ہوئی ہیں بختاور صاحبہ, ان کو سلام پیش کرتی ہوں کہ اس مہنگائی کے دور میں جہاں ہم اپنے بچوں کو دور اور یہ چیزیں اتنی مشکل سے ارینج کر کے دے رہے ہوتے ہیں, اس میں یہ بچے کو اتنی خوبصورتی سے اور اتنے اچھے طریقے سے انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ لگتا ہی نہیں کہ کسی اور کا بچہ ہے یا ان کو کہیں سے ملا ہے. مجھے یہی لگ رہا ہے کہ یہ ان کا اپنا بچہ ہے. جی بالکل یہی بات ہے جمیلہ, یہی خوبصورتی ہے ہمارے لوگوں کی کہ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستانی قوم جو ہے یہ بے حس ہوتی جا رہی ہے. تو آج یہ ایک مثال ہمارے سامنے موجود ہے کہ یہ بے حس نہیں ہے, ہمارے اندر ابھی بھی جو ہے لوگوں کی محبتیں قائم ہیں. ہیلو, آئی تھنک لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے. دیکھیے جی بختاور, آپ انہوں نے کتنا اپریشیٹ کیا آپ کی اس بات کو اور کتنے اچھے سے, اور یقیناً جو لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں وہ اتنے خوش ہوں گے اس وقت کہ یہ بہت کم لوگ کرتے ہیں. کم لوگ کرتے ہیں کیونکہ اپنے ہی اس دور پہ بچے پالنا بڑا مشکل کام ہے, تو اس میں آپ کسی اور کا بچہ اگر اتنے اچھے طریقے سے پال رہے ہوں تو وہ بڑی بات ہوتی ہے. انسانیت بیٹا سب سے بڑی انسانیت ہے. انسانیت ہی یہی ہے. سارا نہیں گلے محنت کریں دوں, پورا کریں دوں, بھلے بھائی ڈاکٹر صاحب گھر بیٹھ کریں دوں, دیکھ لے محنت کا نتیجہ ہے. سارے ڈی سویات میں ہوتی ہے. اپنے کھا سکتے ہیں, غیر کی مجبوری آ گئی نہیں کھا سکتا. بالکل صحیح بات ہے کہ اپنوں کے لیے تو سب کر لیتے, لیکن کسی غیر کے لیے کر لینا وہی بڑی بات ہوتی ہے. جناب یہاں لیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ہم سب یہی موجود ہیں. یہ کہوں گی کہ اینکر تو زبردست ہیں, مطلب ان کے ساتھ اس طرح 2 گھنٹے گزر گئے پتہ ہی نہیں چلا. تو میں میسج یہ دوں گی کہ جتنے بھی اینکرز ہیں سارے چینلز پہ, وہ سب پلیز کچھ کر لیں. سعدیہ مام کے شو کو تقریباً لوگ پسند کرتے ہیں کیونکہ جو ماحول یہاں پہ ہمیں ڈاؤن نیوز نے دیا ہے, جو یہاں ماحول ملا ہے ہمیں, وہ میرا خیال ہے کہیں انگلینڈ میں نہیں مل سکتا, کہیں بھی نہیں مل سکتا. سعدیہ امام کو ایز ایکٹر تو دیکھ رہی تھی لیکن بہت اچھی انہوں نے ہوسٹنگ کی اور یہاں آ کے بہت اچھا لگا. ہماری گڈ وشز ڈان نیوز کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ کرے کہ بے شمار اچھے پروگرامز کریں اور خاص طور پر ہم کلچر سنگرز اور کلچر آرٹسٹ جو ہیں ان کو پروموٹ کر رہے ہیں یہ لوگ, اور بہت ساری دعائیں ہماری ان کے ساتھ ہیں. نیوٹریل اینٹی ڈینڈرف شیمپو ود نیوٹرینٹن. ڈینڈرف goes and doesn't come back. میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں. ہائٹ بڑھانے کی جلدی ہے, امی کو بولو کمپلان بھی پلائیں. کمپلان پلائیے, فرق دیکھیے. کیا آپ جانتی ہیں ڈارک اسپاٹس آپ کی اسکن کے اندر چھپے ہوتے ہیں اور سن ایکسپوجر سے ظاہر ہوتے ہیں؟ پونز انسٹیٹیوٹ میں ہم اسپیشل یو وی لائٹ اسکینر استعمال کرتے ہیں جو بعد میں ظاہر ہونے والے ڈارک اسپاٹس کو بھی دکھاتا ہے. پونز وائٹ بیوٹی پرو وائٹامن B3 اور ملٹیپل سن اسکرینز موجودہ سن اسپاٹس کو کم کرے. پونز وائٹ بیوٹی. مما اگر ہاتھوں پر جرمز ہوتے ہیں تو کپڑوں پر بھی ہوتے ہوں گے نا؟ علی کی بات میں پوائنٹ تو تھا, اسی لیے میں لے آئی نیا برائٹ اینٹی بیکٹیریل. پاکستان میں پہلی بار نیا برائٹ اینٹی بیکٹیریل جس کا ڈبل ایکشن فارمولا پہلے داغوں کا کرے صفایا پھر کرے جراثیم کا خاتمہ 99%. صرف ایک دھلائی میں اب کوئی داغ ہو یا جراثیم بچ کے دکھائے. یہ شیمپو کیوں؟ بیکاز اس سے ڈینڈرف جاتا ہے. شو آف کورس. پکا تو دعوے کے ساتھ کہوں
इससे डैंड्रफ जाता है। वापस क्यों आता है? तुम्हारा शैम्पू सिर्फ डैंड्रफ धोता है। ट्राई न्यू क्ले एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद न्यूट्रिएंट 10 विटामिन और मिनरल्स का कॉम्बिनेशन जो स्कैल्प के 3 लेयर्स तक अंदर जाए, डैंड्रफ जड़ से मिटाए, सो डैंड्रफ गोज एंड डजंट कम बैक। मैं दावे के साथ कहता हूँ। हाइट बढ़ाने की जल्दी है, अम्मी को बोलो कॉम्प्लान भी पिलाए। कॉम्प्लान पिलाइए, फर्क देखिए। न्यू क्ले एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद न्यूट्रिएंट 10 डैंड्रफ गोज एंड डजंट कम बैक। मैं दावे के साथ कहता हूँ। वेलकम बैक नाजरीन, हम लोग वापस आ चुके हैं और स्टूडियो में। जी डॉक्टर साहब, कुछ कह रहे थे आप? मैं कह रहा हूँ कि हर महीने वर्कशॉप हमारी होती है, जो लोग सीखना चाहें सीखें, बिल्कुल सीख के अपने मसले खुद हल करना सीखें। बिल्कुल, आप जब आए दुनिया में तो अल्लाह ताला ने आपको भी दिमाग दिया है, बिल्कुल आप भी कर सकते हैं, लेकिन आप दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, इसलिए आपका मसला हल नहीं होता। हाँ, बिल्कुल। आप खुद करने बैठे, खुद सीखें तो इंशाअल्लाह ताला जो कुव्वत दूसरों में है आपके अंदर भी, लेकिन तरीका नहीं आता, तरीका हम सिखाएंगे, हम बताएंगे आपको, तो इंशाअल्लाह ताला आप अपनी जिंदगी की, अपनी लाइफ को चेंज करना सीखेंगे। बिल्कुल, ये तो है। और हर महीने वर्कशॉप होती है जनाब, और जो वर्कशॉप का होगा मैं आपको पहले से उसका पहले बता दिया करूंगी। रजिस्ट्रेशन करवा लिया करें प्लीज, सारे नंबर चल रहे होते हैं ताकि आपको पता चलता रहे। डॉक्टर महमूद आलम साहब से आप अगर राब्ते में रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि कब कब रजिस्ट्रेशन इनकी वर्कशॉप हो रही है, ताकि आप वो वर्कशॉप अटेंड करें और सीखें और अपने मसलों को खुद ही हल करें। अच्छा, ये बताए बख्तावर साहब, क्या आपके पास कोई ऐसे लोग आए जिन्होंने कहा कि बच्चा बेच दो, हमें दे दो, हाँ, पैसे ले लो हमसे? हाँ, एक बंदे आख्या था वहाँ के मेरा बच्चा गुम हो गया, हाँ, चलो भाई जो तू खर्चा करी खड़ो वो हमको ले तो दे दो। यानी कि जो भी खर्चा तुमने किया वो हमसे ले लो, हाँ, बच्चा हमें दे दो। हाँ, और उनका बच्चा जो था वो गुम हो गया, था, तो इसलिए उनको ये बच्चा हमारा तो गुम हो गया, उसके बदले हमको दे दो। हम लोग भी नहीं देते, इसके माँ बाप आएगा उसको देंगे। सही। तो जनाब देखिए, ऐसे लोग भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और शायद इन्हीं की वजह से ये दुनिया अब तक कायम भी है। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है अमेरिका से, हमसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सादिया जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, आप कहिए। हाँ, मुझे जरा ये पूछना था डॉक्टर साहब से कि मुझे डायबिटिक है। जी जी। और मेरा इस वक्त कुछ बढ़ा हुआ है और मेरा हेमोग्लोबिन बहुत बढ़ गया है। अच्छा, तो अब उसके लिए मैं चाह रही हूँ कि कोई मुझे कुछ मशवरा मिले, इसे कैसे कम किया जाए। और यानी रेगुलर से ज्यादा बढ़ गया है, रेगुलर 7.5 होता है, 10 के ऊपर चला गया है। तो इसके लिए कोई ऐसी, मैं परहेज तो कर रही हूँ, लेकिन इसके अलावा कोई ऐसी चीज है? आपने कहा होम्योग्लोबिन आपका बढ़ा हुआ है, आपकी शुगर बढ़ी हुई है, और हाँ, मुझे वैसे डायबिटिक है ना, डायबिटिक तो वो समझ गई, कोलेस्ट्रॉल भी है, ब्लड प्रेशर भी है, लेकिन वो सब कंट्रोल में है। हाँ हाँ, लेकिन इस वक्त हेमोग्लोबिन बहुत बढ़ गया है। अच्छा, चलिए मैं इसका जवाब देती हूँ, आप फोन रखिए और तफसील से इसका जवाब सुनिए। डॉक्टर साहब, टाइम बहुत कम है हमारे पास। ये तो सुबह निहार मुंह पैदल चलें और रात के वक्त मुंह धो के सो जाएं, और सुबह के वक्त निहार मुंह 2 से 3 गिलास पानी पीने की कोशिश करें, बगैर कुल्ली करेंगे। बगैर कुल्ली करे आपने निहार मुंह 2 से 3 गिलास पानी पीना है, आपने नंगे पांव पैदल चलना है रात के वक्त, आपने सुबह और शाम इतना चलें कि जिस्म से पसीना निकले, इतना चलें कि आपके जिस्म से पसीना निकले, तो उससे आपका होम्योग्लोबिन जो है वो कंट्रोल में आ जाएगा, हाँ, आ जाएगा और आपका ये मसला हल हो सकता है। तो मेरा ख्याल है कि ये बात मैंने आपको बहुत डिटेल में बता दी। वक्त जनाब ऐसे खत्म हो जाता है, 2 घंटे पता ही नहीं चलता। डॉक्टर महमूद साहब होते तो उस दिन कॉल्स तो ऐसे आ रही होती, डॉक्टर साहब हैं आप हमारे शो में आते हैं, हमारे पास कॉल धड़ाधड़ कॉलर्स आ रहे होते हैं। जनाब कॉल करते रहिए, डॉक्टर साहब तो हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है ही, वो हमारे साथ होंगे। इसके अलावा मैंने एक और आपको बताया था कि हम लोग अपना नया सेगमेंट शुरू करें शाइनिंग स्टार के नाम से। जनाब वो लोग जो समझते हैं, और वो लोग क्या समझते हैं, बल्कि मुझे यकीन है कि सबके अंदर छुपा हुआ होता है एक स्टार, बस उसको ढूंढना होता है। तो जनाब अपनी प्लीज हमें मैसेजेस कीजिए, अपनी तस्वीरें भेजिए, हमसे कांटेक्ट कीजिए, हमें हमारे पास रजिस्ट्रेशन करवाइए, ताकि हम उनमें से किसी एक को पिक करेंगे, उसके बाद उसको जो है ग्रूम करके सामने लेकर आएंगे। क्या आपके अंदर चेंज आता है वो आपके घर वाले देख के भी खुश होंगे, और यकीन है हमें भी बहुत खुशी होगी कि हम किसी के लिए कुछ कर पाए। जनाब वक्त खत्म होता जा रहा है, मुझे इजाजत दीजिए, आपसे मुलाकात होगी कल बहुत मस्तियां मजाक होने वाली हैं, क्योंकि कल हम दे रहे हैं
मुकाबले सेहत के विनर को 50,000 का इनाम। तो ये प्रोग्राम तो मिस आपने करना ही नहीं है। और टिंकू हमारे साथ रहेगा थ्रू आउट द प्रोग्राम। जब तक इसके माँ बाप नहीं मिल जाते, इसका एक पैकेज हमारे प्रोग्राम में डेली चला करेगा, आज से लेकर इंशाल्लाह कल भी और कल के बाद भी जितने भी आने वाले हफ्ते हैं उसमें भी। मुझे इजाजत दीजिए, कल तक आप लोगों से मुलाकात होगी कल, और कल करेंगे बहुत मस्तियां मजाक, क्योंकि कल तो हमने जश्न मनाना है ना। ऐसे कैसे दे देंगे 50,000 का इनाम। पहले तो आपको पूरा रिकैप दिखाऊंगी कि क्या क्या हुआ, कैसे हुआ और कितने इन्होंने मजे किए। माँ जनाब ऐसे नहीं मजे से इन लोगों ने अपना